وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ انبیاء کرام کے اجساد مقدسہ محفوظ ہوتے ہیں، زمین پر حرام ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں ایک جو روایت آتی ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، تو یہ سند کی حیثیت سے روایت کمزور ہے۔ تو انبیاء کے وجود مقدسہ کے محفوظ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یاد رکھیے یہ روایت اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے دلائل جو ہے اہل سنت کی چونکہ یہ ضروریات میں سے ہیں، اس کے دلائل وہ قرآن پاک سے دیتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات مبارکہ ہوئی تو قرآن پاک میں ہے کہ وہ ایک عصا کے ساتھ جہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو اس عصا کو جو ہے دیمک کھا گئی اور سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ زمین پر آ گئے، یعنی وہ عصا مبارک کھوکھلا ہوا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب عصا کو دیمک کھا گئی ہے تو وجود مقدس تو اتنا دن محفوظ رہا، ممنون رہا۔ ایک یہ لگتا ہے، اور دوسرا تیسرے پارے میں ہے کہ ایک نبی تھے جن کے بارے میں روایات میں نام آتا ہے کہ وہ سیدنا عزیر علیہ السلام تھے، کہ 100 سال ان کے وجود مقدس زمین پر محفوظ رہا، اور قرآن میں ذکر ہے کہ وہ کھانا ان کا محفوظ رہا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ان کے لیے معجزہ تھا نبی کے لیے، اور جبکہ ان کی جو سواری تھی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ تو سیدنا عزیر علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کو اپنے جسم پر بھی ایسے کچھ نشانات واضح نظر نہ آئے، جبکہ ان کی جو سواری تھی وہ تو ہڈیوں کا ڈھیر بن چکی تھی۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ انبیاء کے وجود مقدسہ بظاہر ان پر زمین اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور تیسری دلیل وہ اہل سنت یہ دیتے ہیں کہ نزلہ علی قلبک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر جو ہے قرآن نازل ہوا، تو جب قرآن محفوظ ہے تو قرآن کی جو پہلی تختی ہو وہ بھی محفوظ ہوتی ہے، یہ بھی ایک اشارہ ہے اس بات کا۔ اور چوتھی دلیل یہ بھی ہے کہ 300 سال اصحاب کہف کے اجسام مبارکہ زمین پر پڑے رہے اور وہ زندہ رہے، اور ان کو حالانکہ بیمار آدمی کو تو بیڈ سول ہونے لگ جاتے ہیں، تو وہ اولیاء تھے، ان کو بھی ان کے وجود کو بھی زمین نے کچھ نہیں کہا، تو انبیاء تو ان سے بھی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو یہ اشارات شواہدات اس بات کے ہیں، ان میں ایک قوی اور صریح دلیل زیادہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی ہے، اور یہ باقی 3 دلائل مل کر اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ ضرورت اہل سنت بن جائے کہ انبیاء کے وجود مقدسہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایسی کوئی آیت نہیں کہ جس سے یہ لگتا ہو کہ سارے جسم گل سڑ جاتے ہیں۔ جب یہ 5واں اشارہ بھی اس بات کا آ رہا ہے تو یہ فقط ضروریات اہل سنت آداب انبیاء کے تحت وہ بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کے وجود مقدسہ محفوظ رہتے ہیں۔ باقی وہ روایت جو ہے ایک ضعیف روایت ہے، متکلم فی روایت ہے، وہ اس کی جتنی تائید کرے تو اتنی تو ہم مان سکتے ہیں، اور جتنی تائید نہ کرے باقی وہ کوئی دلیل نہیں بنتی، فقط تائید کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ ضعیف بات بھی تب پیش کی جا سکتی ہے جب اس کا سہارا کسی صحیح دلیل سے ہو رہا ہو، تو اس کا سہارا جو ہے اتنے حصے کا جب کسی صحیح دلیل سے ہو رہا ہے تو وہ چھٹا اشارہ بھی بن سکتا ہے۔ السلام۔ اور ہاں یہ ساتھ بھی چلتے ہوئے یاد رکھیے کہ سارے دلائل کو جامع اور بھی آیات موجود ہیں جو کہ لفظ اس کے ساتھ آتی ہیں کہ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تمام رسولوں پر سلامتی ہو۔ تو یہ سلام علی المرسلین ایک نبی کا نام لے کر بھی فرمایا، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم وغیرہ۔ تو وہ سلام علی المرسلین کا لفظ بھی شاہد ہے اس بات پر، اور یہ سارے دلائل کو جامع ہے جو تصریح دلیل پہلے والی دی، اور ان سارے دلائل کو جتنے بھی اشارات میں نے گن کر سنوائے ان کو جامع یہ آیت ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رسولوں پر ساری سلامتیاں ہیں۔ تو سلامتی میں اب ظاہری باطنی ہر قسم کی سلامتی ہے، کیونکہ ہم اپنی طرف سے کچھ کہہ تو نہیں نہ سکتے کہ یہاں سے مراد باطنی سلامتی ہے، یہاں سے مراد ظاہری سلامتی ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، انبیاء کے وجود مقدسہ کو بالکل ختم کر دیا جائے تو پھر وہ سلام ان کا لفظ جو ہے آدھا رہ جاتا ہے۔ لہذا اگر وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ کے لفظ کو مکمل اس کے اطلاق کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ انبیاء کے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی سلامتی پر دال ہے۔ تو یوں آپ کے وجود مقدس کو بھی زمین پر حرام کر دیا گیا، یہ اس سارے دلائل کو جامع یہ دلیل ہے۔
تو یقیناً ان آیات اور براہین کا جب کوئی اور مطلب نہیں ہے تو صاف مطلب لے لینا اور تو یہی عین اسلام ہوگا، اور اس کے علاوہ کو مطلب لے لینا یہ کفر بن جاتا ہے، خصوصاً اس وقت جب یہ نظریہ ایجاد فی الدین ہے۔ یہ 8واں نمبر بھی اس کو لگا دیں کہ ایجاد فی الدین ہے۔ یہ نظریے نے پتہ کیسے چلا کہ انبیاء کرام کے وجود نعوذ باللہ گل سڑ جاتے ہیں؟ ایسی تو کوئی آیت نہیں ہے نا کہ جس میں یہ ہو کہ سارے انسانوں کے وجود جو ہے گل سڑ جاتے ہیں۔ تو جب یہ ایجاد فی الدین ہے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ بدعت تو کنفرم ہو گئی۔ اب بدعت مکفرہ بھی ہے کہ نہیں، پہلے براہین کو دیکھتے ہوئے یہ اس بات کی تائید ہو جاتی ہے کہ یہ بدعت مکفرہ ہے اس طرح۔